أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ اللہ نے ہم کو جو ہے دین کی مجلس کے اندر میں بٹھایا ہے. یہ مجلس امانت ہے، یہ مجلس امانت ہے، اور ایسی مجالس کے اندر میں ایمان بڑھتا ہے. اس لیے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجالس ایمان کی تقویت کا سبب ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور مجلس جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ایسی مجالس کو کیا کرتے ہیں کہ ایسی مجالس میں بیٹھنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی. تو اتنی اونچی یہ مجلسیں ہیں. اس لیے دین کی چھوٹی سے چھوٹی مجلس ہو، لیکن اللہ کا اس پر وعدہ ہے، اور دنیا کی کتنی بھی بڑی مجلس ہو، اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں. اس لیے ہم ایسی مجالس میں استحضار کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے وعدوں کی یقین کے ساتھ بیٹھے. اس لیے مجلس جو ہے یہ خیر کا سبب ہے، ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. ایسی مجالس میں بیٹھنے سے ہماری ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے صحابہ مجالس میں ایسا بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان کے اوپر میں ایک چادر ڈال دی جائے تو اس میں جھولنا پڑے. ایسے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور طلب کے ساتھ میں بیٹھا کرتے تھے. کیسے بیٹھا کرتے؟ طلب کے ساتھ میں، کہ ہر ایک طالب بند کے مسجد میں آیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے ان کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کے احکامات ان کو سنایا کرتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں بڑے کہ طالب کی ترقی ہوتی ہے. طالب کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ترقی ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ طالب تھے. کیا تھے بھائی؟ حبشہ کے رہنے والے تھے. رنگ بھی خوبصورت نہیں تھا، زبان بھی الگ تھی، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، ملک بھی دوسرا تھا، لیکن اندر میں طلب تھی. تو پھر رات میں کوڑے لگائے جائے، یا دن میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے، یا پھر سینے پہ چٹان رکھ دی جائے، وہ زبان سے وہ اندر کی طلب احد کہلاتی تھی. کیا کہلاتی تھی؟ کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے. کیوں؟ کہ اندر میں طلب تھی، ایمان کا چسکا ان کو لگ گیا تھا. صحابہ ایسے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے؟ کہ ملک فارس کے. کئی سفر طے کر کے آئے ہیں، کئی لوگوں کے غلام بن کے آئے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب پہنچے ہیں. تو کیا ہوا جی؟ اصحاب رسول بن گئے ہیں. کیوں؟ یہ ہوا ہے صحبت کے اثر سے. اس لیے طالب کی ترقی ہوتی ہے، طلب انسان کو جو ہے قریب لاتی ہے. اس لیے ہم بھی طلب کے ساتھ بیٹھے. بڑے فرماتے ہیں کہ کہنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو کہہ رہا ہے کہنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سننے والوں کی طلب کہلانے والے سے نکلواتی ہے. بلکہ حضرت مثال دی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہے، لیکن اس کا رونا، اس کا بلبلانا، اس کا تڑپنا اس کے ماں کے سینے کے اندر میں دودھ کو اتار دیتا ہے. کہ ماں کیا کرتی ہے کہ فوراً اپنے سینے سے وہ بچے کو لگا لیتی ہے. نہیں تو دیکھو بچہ کھیلتا ہوا رہتا ہے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی کیا؟ نہیں. لیکن جب بچہ تڑپتا ہے، بلبلاتا ہے، تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی. اسی طرح جب سننے والوں کے اندر میں تڑپ ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے، تو اللہ کہلوانے والے سے وہ باتیں نکالتا ہے. یہ طلب کے ساتھ میں سننا. اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بڑھا کے، بنا کے، بچا کے اس دنیا سے لے کے جانا ہے. کہ اللہ کے سارے وعدے کائے پر ہے بھائی؟ ایمان کو بچا کے لانے پر ہے. کائے پر ہے؟ کیونکہ قبر کے اندر میں جو انسان کی زبان بولے گی وہ علم کی بنیاد پر نہیں بولے گی، وہ تو اندر کے یقین کی بنیاد پر بولے گی کہ کیا کر کے گئے تھے. حدیث پاک کے مفہوم میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہوئے ہیں،
جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے میری امت کا فکر سوار ہے۔ کیا ہے؟ میری امت کا فکر۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے قبرستان میں لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر مارا اور کم بھی اذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اس میں اعظم پڑھ کے وہ قبر والے کو زندہ کیا۔ وہ قبر والا زندہ ہوا، ہاں کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہوا، نورانی چہرہ، نورانی آنکھیں، ہے نا، شاج بشاج، کلمہ پڑھا، کہا کہ اللہ کے حکم سے واپس چلا جا۔ پھر دوسری قبر پہ گیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو کیا جی اس کا چہرہ نہ خوبصورت ہے، آنکھیں کیری ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور ہائے افسوس ہائے شرمندگی، ہائے افسوس ہائے شرمندگی کہا کہ اللہ کے حکم سے واپس چلا جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی دعا ایمان پہ خاتمہ مانگنا ہے۔ کیا مانگنا بھائی؟ کہ اللہ ہمارا خاتمہ قائم کر دے، ایمان پہ خاتمہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیدا اسلام پہ ہوتے ہیں مرتے کفر پہ ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیدا کفر پہ ہوتے ہیں مرتے اسلام پہ۔ ہاں اس لیے بزرگوں ایمان کو بنانا ہے، اس لیے خاتمہ اعتبار کا ہے۔ خاتمہ قائم کا بھائی، اس لیے حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے کہ افسوس اس پر نہیں ہے کہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا اور یہودی کے فہرست میں اس کا نام آ گیا ہے، بلکہ افسوس تو اس پر ہے کہ زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں نام رہا، لیکن قیامت کے دن اس کا نام ہے نا یہودیوں کے اور کافروں کے فہرست میں آ گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا بھائی؟ ایمان پہ محنت نہیں ہوئی، ایمان کمزور ہو گیا تھا، ایمان پرانا ہو گیا تھا۔ اس لیے حدیث پاک کے مفہوم میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ کیا کیا کرو بھائی؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کبھی تو یہ ہو کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے نام کو خوب یاد کیا جائے، اور پھر مخلوق کے اندر میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو اور اس کلمے کے مفہوم کو بیان کیا جائے کہ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہے، اللہ ہر چیز کے کرنے والے ہیں، وہ مختار کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جیسا چاہتے وہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی دعا وہ ایمان پہ خاتمہ مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ ایمان پہ خاتمہ۔ اور سب سے بڑی محنت وہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ کائے کی محنت ہے؟ اس لیے صحابہ کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، ایسا ایمان بنایا ہے۔ اس لیے کیسا ایمان بنا کہ پیچھے کی زندگی دیکھے، فرعون ہے، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ ہے، کہ سارے مصر پہ فرعون کی حکومت، مصر پہ کس کی حکومت؟ فرعون کی، لیکن فرعون کے اوپر میں حضرت عائشہ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ لیکن جب اسلام قبول کیا، ایمان لے آئی ہے نبی پر، تو کیا کیا جی؟ وہ عائشہ جس کے ہاتھوں نے کبھی جھاڑو نہیں پکڑی تھی، فرعون نے ان ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ پیر جو مخمل اور فرشوں پہ چلا کرتے تھے، ہے نا، قالینوں پہ وہ پیر چلا کرتے تھے، ان پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ کیا کیا جی؟ فرعون نے نہ ماننے کی وجہ سے، کہ فرعون کی بات نہ مانی، تو علماء فرماتے ہیں، بڑوں سے سنا ہے کہ اس کے جسم کے اندر میں کھیلے ٹھوک دیے، اتنی تکلیف دی گئی ہے ایمان کی وجہ سے۔ تو آخری وقت میں یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تیرا جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تیرے قریب ہے، کل قیامت میں مجھے اس کا ساتھی کر دیجیے۔ حضرت عائشہ نے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے کیا کیا کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ایک خوشبو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کائے کی آ رہی ہے؟ تو پوچھا رسول اللہ یہ جو ہے فرعون کی باندھی اور اس کی بیٹی ہے، کہ فرعون نے اس کو سخت تکلیف دی، کہ کیا کیا؟ ماں بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، تو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو تیل کے اندر میں کڑائی میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہ خوشبو آ جا رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا ایسا ہے، اس لیے ایمان جب بن جاتا ہے تو انسان کو کوئی نہیں جچتا، کوئی نہیں جچتا۔ اس لیے ایمان بنایا ہے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ نبیوں نے ایمان کا مشاہدہ کیا ہے، نبیوں کے پاس ایمان تھا لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے،
دل کے اندر میں بات آ رہی ہے کہ اللہ تو مارے گا پھر زندہ کرے گا، یہ کیسا ہو سکتا؟ تو اللہ نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو جمع کرو، 4 پرندوں کو ان کو ذبح کرو، ان کے پروں کو ایک جگہ رکھو، ان چاروں کے پیروں کو ایک جگہ رکھو، چاروں کے سروں کو ایک جگہ رکھو، اور چاروں کے جسموں کو ایک جگہ نہیں، 4 پہاڑ چوٹیوں پر یہ الگ الگ حصے رکھ دو، اور ہمارا نام لے کے ان کو آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو ذبح کیا، ان کے حصے کیے، اور ان کے کیا کیا، پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھا، اور پھر اللہ کا نام لے کے آواز دیا، تو کیا ہوا جی کہ 4 پرندے چاروں طرف سے اڑنے لگے۔ یہ کس نے کیا؟ تو دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ میرا رب تو بڑی قدرت والا ہے، کہ جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ عزیر علیہ السلام یہود کی بستی سے گزر رہے ہیں، دل میں خیال آ گیا کہ اللہ تو کس طرح مارے گا، کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے ان کو فوراً وہی موت دی تھی، اور کئی سال کے بعد میں اٹھایا اور پوچھا عزیر تم کتنا سوئے؟ کہا کہ اللہ آدھا دن یا 1 دن۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، آدھا 1 نہیں، تم 100 برس سوئے۔ کتنے برس؟ 100۔ اور تمہارے گدھے کو دیکھو کہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے وہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اس پر چمڑا چڑھایا۔ ایک کائے پر ہوا بھائی ایمان بنایا، ایمان تھا، لیکن ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اس میں تازگی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے ان کے ایمان کو بنایا، ان کو مشاہدہ کرایا کہ ایسے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کے کرنے والے ہیں، یہ یقین ہمارے دلوں کا بنے کہ عزت اللہ دیتے، ذلیل بھی اللہ کرتے، ہے نا۔ اللہ عزت کے دینے والے، اللہ ذلت کے دینے والے، اللہ شہرت کے دینے والے، وہ چاہے تو عزتوں کے نقشوں کے اندر میں رکھ کے ذلیل کر دے، یا ذلتوں کے نقشوں میں رکھ کر وہ عزت دے دے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین مردہ ہو گئی، ہم اپنی قدرت سے بارش برسائیں گے، اور دوبارہ یہ مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کرے گی۔ آج ہم اپنی زندہ ہیں، کل ہم قبروں میں چلے جائیں گے، اللہ دوبارہ اپنے قدرت سے ہم کو اپنے قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ ایمان کا بنانا بہت ضروری ہے کہ قبر کے اندر میں انسان کی زبان وہ یقین کی بنیاد پر بولیں گی۔ کائے کی بنیاد پر بولیں گی؟ یقین کی بنیاد پر بولیں۔ اس لیے اللہ کی یقین کے ساتھ میں زندگی گزارنا، اللہ کا ہو کے زندگی گزارنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نظر اور خبر کا مقابلہ ہے۔ کائے کا مقابلہ ہے؟ نظر اور خبر کا مقابلہ ہے۔ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آگے کہہ رہا ہے کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا، تو آپ نے کیا کہا کہ بھئی میرا مکان نہیں جلا۔ دوسرے نے آگے کہا کہ بھئی آپ کا مکان جل گیا، تو آپ نے کیا کہا؟ میرا مکان نہیں جلا۔ تیسرا شخص آیا اور کہا کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا، تو کیا کہہ رہے بھئی میرا مکان نہیں جلا۔ چوتھا شخص آیا اور کہا کہ ابو درداء آگ تمہارے مکان تک آئی تھی اور بجھ گئی۔ کہا کہ مجھے یقین تھا، مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ جو شخص صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت، آفت، بلا، مصیبت نہیں پہنچیں گی، اور میں نے صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھ کو یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کا یقین نظر پہ ہوگا وہ خبر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جس کا یقین خبر سے ہوگا وہ نظر سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اس لیے حضرت کہہ رہے تھے کہ حالات چل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے مت ملو، اس سے مسافہ مت کرو، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مسافہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اور آفت بلائے جو ہے وہ گناہوں کے سبب آئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خشکی اور تری میں جو فساد ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنا، نیتوں کو صحیح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں لانا، اس لیے ایک ایک طریقہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے سنتیں ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ کام سے مقصود تو احیاء سنت ہے، ہمارا کام سے مقصود سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ تبلیغ سے مراد ہی تبدیلی ہے، تبلیغ سے مراد ہی تبدیلی ہے۔ اس لیے بڑے کہہ رہے ہیں کہ جو صالح ہوگا وہ مصلح بنے گا، یعنی جو نیک ہوگا وہ دوسروں کے نیک بننے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہماری زندگی نمونہ بنے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی بھائی؟ نمونہ تھی۔ صحابہ جاتے تھے، بیان تقریر نہیں تھی، بس وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اس لیے بڑے کہہ رہے ہیں کہ تقریر کی آواز اتنی دور تک نہیں جاتی جتنی دور عمل کی آواز جاتی ہے۔ اس لیے عمل کے اپنے آپ کو پابند بنانا، ایک ایک سنت ہماری زندگی کے اندر میں لانا، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی فکر کرنا۔ کریں گے بھائی سب ساتھی؟ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے
اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ جو یہ نام ہے